اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک بہت اسپیشل ہے۔ وی آر انٹرنگ اے گریٹ منتھ۔ بہت چند ایک دن رہ گئے ہیں رمضان مبارک میں انشاءاللہ انٹر ہونے کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پلانز آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کے پلانز سنوں، کچھ ڈسکشن بھی کریں، لیکن یہ کہ کچھ یاد دہانی کی باتیں، آلدو سب کو پتہ ہے رمضان از اے گریٹ منتھ اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا ورچوز ہیں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں ود دا رائٹ مائنڈ سیٹ انٹر ہوں اور پہلے سے تیار ہوں۔ اس کے حوالے سے اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں بڑا ضروری ہے پریپریشن کرنا ایک منتھ کے حوالے سے، وہ بھی اتنے گریٹ منتھ کے حوالے سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو 6 ماہ پہلے سے اس کی پریکٹس شروع کر دیتے تھے۔ جسٹ لائک ایک بندے نے میراتھن ریس میں انٹر ہونا ہے تو ایسا نہیں ممکن کہ وہ بغیر کسی ریہرسل اور پریکٹس کے میراتھن میں دوڑ لگانا شروع کر دے۔ 10 منٹ بعد وہ تھک جائے گا۔ شروع میں تو بہت پیشن کے ساتھ کہے گا میں نے بھاگنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، لیکن 10 منٹ 15 منٹ بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو تھکن ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت سے ایمز اور گولز کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم قیام اللیل بھی کریں گے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ہم ڈیلی تراویح میں بھی کھڑے ہوں گے، لیکن 5-6 دن بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ پیشن وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا وارم اپ نہیں کیا۔ وارم اپ ایکسرسائز بہت ضروری ہے رمضان سے۔ جیسے اگر کسی نے میراتھن میں بھاگنا ہے تو وہ 10-15 دن پہلے بس 1-1 کلومیٹر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اپنے مسلز کو فلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ جب وہ مومنٹ آئے تو وہ ٹائرڈ نہ ہو جائے اور اس کے پہلے سے جو ہے وہ ایک سٹیمنا بھی بنا ہو اور پہلے سے اس میں وہ سخت بھی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے گولز تو بناتے ہیں رمضان کے حوالے سے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گولز ختم ہوتے جاتے ہیں یا وہ اچیو نہیں کر پاتے انہیں، اور رمضان ایک عام سا منتھ پھر رہ جاتا ہے ان کے لیے۔ بس 5 نمازیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ خاص جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ روٹینز بھی آج کل ایسی ہیں۔ اب رمضان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ڈیز میں جو ورکنگ آورز ہیں، زیادہ تر لوگ آفس میں ہوں گے، اسکول میں ہوں گے، یونیورسٹیز میں ہوں گے۔ اپریل کا منتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ورکنگ منتھ ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح ریئلسٹک گولز بنانا اور ان گولز کو اچیو کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ گولز کس لیے بنانے ہیں یہ بھی ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا دیکھیں، میں ریسنٹلی دبئی گیا تو دنیاوی سفر کے لیے ہم اتنی پریپریشن کرتے ہیں، اتنی ریسرچ کرتے ہیں، ٹو ڈو لسٹ نکالتے ہیں، ایک ایک چیز ریسرچ کرتے ہیں، پلیسز ٹو وزٹ ان دبئی، وچ پلیسز آر ورتھ مائی منی، مائی ٹائم، مائی ایفرٹ وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دبئی آ رہا ہوں یا فلانی جگہ آ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کہاں جانا چاہیے۔ کیا یہی ریسرچ، یہی انٹرسٹ رمضان کے لیے ہے ہمارا؟ کیا ہم کوئی آرٹیکل کھول کے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، دنیا میں تو ہم ریسرچ کرنے پہنچ جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہم نے جوتا بھی لینا ہو تو دنیاوی معاملے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، باٹا کا اچھا ہے، سروس کا اچھا ہے، انڈیور کہاں کا اچھا ہے۔ تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی برتتے ہیں۔ دینی معاملے میں ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا ہمیں آ کے، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں دینی معاملے میں زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے اور زیادہ پیشن شو کرنا چاہیے اور خود سے پڑھنا چاہیے۔ بے شمار کتابیں ہیں رمضان کے ورچوز پہ۔ ہمیں ایسے اعمال کی لسٹ نکالنی چاہیے جو سب سے بہترین اعمال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ وی آر انٹرنگ اے گریٹ منتھ، جس منتھ میں ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے، اوبیس سی بات ہے۔ ایک عام سا عمل آپ کریں گے اس کا بہت گریٹ ریوارڈ ہوگا، تو ایسی اپرچونٹی مس نہیں کر سکتا ایک مسلمان، ایک ذی شعور مسلمان۔ ایک ایسا منتھ جو فارگیونیس کا منتھ ہے، اس میں جتنی اللہ کی رحمتیں آپ سمیٹ لوگے اتنا بہتر ہے آپ کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ایک ایسا منتھ جو ٹریننگ کا منتھ ہے، جس میں آپ 1 منتھ ٹریننگ کرو گے اور وہ ٹریننگ 11 منتھس آپ کو فائدہ دے گی۔ تو اس لیے اس پہ بھی جتنی آپ ریسرچ کریں گے اچھا، جتنے آپ اس پہ آرٹیکلز پڑھیں گے، یہ پڑھیں رسول اللہ کیسے اس پہ پریپریشن کرتے تھے، احادیث پڑھیں، رمضان پہ احادیث نکال لیں، سمپل گوگل پہ لکھیں حدیث آن رمضان، پڑھیں۔ تقوی کے بارے میں پڑھیں، تقوی کیا ہے، تقوی والے اعمال کیا ہیں، اللہ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ لسٹ بنائیں۔ اسی طرح مائنڈ پریپیئر ہوتا ہے نا، مائنڈ کو بھی آپ میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی پریپیئر ہو جاؤ اس منتھ کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان پریپیئرڈ اس منتھ میں انٹر ہوں اور پھر رینڈمنس ہو اور پھر پتہ بھی نہ لگے کہ کون سے اعمال کرنے ہیں۔ جتنا ویل پریپیئرڈ ہوں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم
کچھ بات کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سجیشنز دیتا ہوں کہ اس منتھ میں انٹر ہونے کے لیے کیا کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف فاسٹنگ، اور اس سے میری کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے، سموسے، رولز، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، بلکہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو، وہ کہتے ہیں یہ افطاری صحیح سے کرائی نہیں اگلے نے، کوئی ہیلدی چیز رکھ دو مائنڈ کر جاتے ہیں، یعنی فروٹ ہیلدی ہے، کھجوریں ہیلدی ہیں، اور زیادہ نہ کھلاؤ تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افطاری کی جائے۔ تو اہتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں، روح افزا مسٹ ہے، پکوڑے مسٹ ہیں، چکوریاں کہہ لیں وہ آئلی پروڈکٹس مسٹ ہیں، پھر یہ سموسے اور رولز لوگ اسپیشل بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ خوشی کا موقع ہے، افطاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ بٹ بات یہ ہے نا کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اوپر بہت برڈن لے لیتے ہیں۔ خواتین پہ بہت برڈن ہوتا ہے، مردوں کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے، افطاری میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں بونگ پائے اور نہاری سے سحری ہو رہی ہوتی ہے اور پراٹھوں سے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے، اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے، تو وہ بونگ پائے کھا کے جب آپ سو گے تو ٹکا کے سو گے، تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم آپ جاگ کے گزار لو، جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو، روحانیت فیل کر لو۔ روحانیت اسی طرح آتی ہے، بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ روحانیت کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ کرنے، آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں، کم کھاؤ، کم سو، کم گفتگو کرو، وعدہ جب کرو تو نبھاؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، جب بولو سچ بولو۔ یہ 6 باتیں انہوں نے بتائیں، تفسیر میں آتا ہے سورہ لقمان کی۔ تو حکمت کی یہ نشانی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب انسان روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے کو۔ اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو ان لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو، یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ ہے۔ اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو، اور اس پہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فاسٹنگ پرسن ہیز 2 kinds آف ہیپینس، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک ہیپینس وین ہی بریکس ہز فاسٹ، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے،
انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ۔ دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لاڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے۔ نمبر 1، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں، دا منتھ آف رمضان ہیز کم، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast, in it the gates of heaven are opened، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، دل نرم ہو جاتے ہیں، فیوریبل انوائرمنٹ ہے ٹو چینج، اینڈ ان اٹ دا گیٹس آف ہیل فائر آر کلوز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اینڈ ان اٹ دی ڈیولز آر چینج، اور جو شیاطین ہے، شریر شیاطین ہے، وہ چین کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے، اینڈ ان اٹ از اے نائٹ دیٹ از بیٹر دین 1000 month، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، thus whoever is deprived of its good is truly deprived، لہٰذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ہی ایک بدبخت انسان ہے، truly deprived انسان ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے ابھی سے ایسے گریٹ منتھ کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں، تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ جیسے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جی تقوی کی دعائیں، میرے اندر اس کی کمی ہے، تو تقوی کی دعائیں نکالیں، رسول اللہ کی سکھائی ان کو لسٹ ڈاؤن کریں،
اور ان کو یاد کرنا شروع کریں، آج سے یاد کرنا شروع کریں، ٹائم نکال کے۔ آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا، فضولیات سے بھی ہٹ جائیں گے ہم، فضول ایکٹیویٹیز سے، اور انشاءاللہ تقویٰ بھی بلڈ ہوگا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے۔ ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ۔ تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں۔ جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں، اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں۔ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق۔ پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توب الیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں۔ ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے، اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کرے اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کرے کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا، کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے۔ لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی، یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں، پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے، اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں،
رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے۔ اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی حدیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے۔ تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے، ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے۔ وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، جب ایک بندہ ایک خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے، پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے، صحیح سے گزارنے سے۔ تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سحری کے بعد رہے ہیں، کچھ لوگوں کی روٹین ایسی بھی ہوتی ہے، تو موسٹ آف دا ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا، اور نہ ہمیں اتنی کوئی بھوک پیاس لگے گی، نہ ہمیں کوئی محسوس ہوگی بھوک پیاس، تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیو کر رہے۔ ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بائیولوجیکل فائدے بہت ہیں۔ جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے، اس میں کوئی 7-8 آرگنز انوالوڈ ہیں، تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے، ہیکٹک سسٹم ہے، وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے۔ تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے، نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے، انسان کے مختلف جو سسٹمز ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں، آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں، تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے، ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر میں بہت بہتری آتی ہے۔ اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اب تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایتھلیٹس کا ایک آپ کہہ لیں ایک ریگولر چیز ہے۔ جتنے ایتھلیٹس ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 16 کے اس کے مطابق 16 رول کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے۔ اور ایک بک ہے دا فاسٹ ڈائٹ، اس کا کرکس ہی ہے دا فاسٹ ڈائٹ کا کہ آپ صرف 2 دن روزے رکھو، فاسٹنگ کرو ایک ویک میں، باقی آپ نارمل کھاؤ۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی۔ تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو بات اصل میں یہ کہ جو بندہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہیے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا، رمضان میں میوزک سے بھی اوے، رمضان میں پارٹی سے بھی دور، رمضان میں ہر خرافات سے دور۔ جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آ گیا، وہ پھر مذاق بھی ہونا کہ شیاطین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی اور اس منتھ سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچیو کیا، اللہ معاف کرے۔
بلکہ وہ وبال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں. اور رائٹ اپروچ ہے اسٹارٹنگ ود اسٹیپ 1 رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا. اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے. بہت پی رہا ہے، بہت کھا رہا ہے، کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں جا کے. تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز پہ نکل جاتی ہے. رمضان میں بس روزے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا، اپنے ظاہر ہے کہ پیاس بجھائی، تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے. اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا، انرجی گین کی، آپ تراویح کے لیے چلے گئے. تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا. یہ بہت بنیادی سی بات ہے. یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کی یہی روٹین تھی. تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں کہ میں نے ٹکا کے کھانا ہے. کچھ لوگ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں، بہت ہوتا ہے یہ، کیونکہ وہ بھوکا رہ کے پھر زیادہ کھاؤ تو وہ زیادہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ سسٹم بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنڈ سیٹ سے انٹر ہوں کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا ہے. اس منتھ میں پریکٹس کرنی ہے کم کھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے حدیث کا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. گلٹنی کہتے ہیں اسے. گلٹنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا اور بہت زیادہ کھانا اور فوڈی ہونا. تو آج کے دور میں گلٹنی بھی بہت کامن ہے. انسٹا پہ پیجز بنے ہوئے، لوگ کینڈیز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور چیزیں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کھانے کو. تو نہیں، ہمارے لیے کم کھانا ہی ہے. اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچیو کرنا ہے، نیکی کو اچیو کرنا ہے، اس کی پریکٹس رمضان میں کریں. اور اس کے بہت فائدے ہیں. فضول خرچی سے بچ جاتا ہے انسان. ہوٹلنگ اور فوڈ پانڈا پہ کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. سوچیں انسان کتنا پیسہ سیو کر سکتا ہے اگر وہ کم کھانا شروع کر دے. تو وہ گھر ہی بنائے گا ہیلدی ڈائٹ. باہر تو ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی. پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے، یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بوائیکاٹ کرنا ہے. یا چلیں، اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. بفے پہ بہت کھانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ضائع بھی بہت ہوتا ہے بفے پہ کھانا. تو یہ ہمارا کلچر بالکل نہیں ہے. اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے. جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے ہوئے پروڈکٹس ہوں گے، آئل میں بنے ہوئے پروڈکٹس، اتنا بہتر ہے. ہیلدی ڈائٹ ہو. سنہ ڈائٹ پہ سرچ کریں کیا تھی، رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے تھے، اور سمپل ان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی تھی. تو یہی پرہیزگاری، اسی سے آئے گا تقویٰ. ادروائز تقویٰ جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے. چاہے آپ جتنی مرضی تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ. آپ کو پتہ ہے نا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ پھر شیطان کو بھی ایک موقع ملتا ہے زیادہ ایکٹیو ہونے کا. تو اس لیے کم ہی کھانا چاہیے. اسٹارٹ فرام ہیئر، یہ ایم بنائیں آپ کہ میں نے کھانا جو ہے وہ بہت کم کرنا ہے رمضان میں. جتنی میری ضرورت ہے بس اتنی میں نے پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب میں جو مرضی کھاؤں. پھر بہت سی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنے کا ایک بڑا موقع ہے. فاسٹ فوڈ کو چھوڑیں رمضان میں، اور فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ انسان زیادہ توجہ دے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد تقوی والے اعمال میں نے کہا اس کو سرچ کریں. اللہ کے پسندیدہ اعمال، ان کی لسٹ بنائیں، دعاؤں کی لسٹ بنائیں، دعائیں یاد کریں، اپنی عبادات ابھی سے بڑھائیں. اور تیسرا گریٹیٹیوڈ کا کنسیپٹ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اینڈ واٹ ایور یو ہیو آف فیور اٹ از فرام اللہ. تو اس بات کا اپنے آپ کو بہت ریئلائز کرائیں رمضان کے منتھ میں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ فیور سے نوازا ہوا افطاری کرتے ہوئے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی کھانے کو نہیں ہے. باقاعدہ فیل کرنے سے ہی یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ریفیوجیز ہیں، امت کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتا ہے نا، اس سے انسان میں ایک ایمپتھی بھی آتی ہے، دوسروں کو دینے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود فیل کرتا ہے اس بھوک اور اس پیاس کو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر روزہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ کے گزارا جا رہا ہے، یا کوئی گیمنگ اور ملٹا پلیئر گیمنگ کھیل کے گزارا جا رہا ہے، تو وہ ایمپتھی تو کل ہوئی ہی. ڈوپامین تو ایمپتھی کلر ہے نا، ڈوپامین جو کیمیکل ہے اس سے تو انسان کی ایمپتھی مرتی ہے. اور یہ گیمیں شیمیں اور یہ موویز تو ڈوپامین ہی ریلیز کراتی ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد نہیں، جو پلیجر کیمیکل ہے.
تو وہ ایمپتھی تو دور دور تک بلڈ نہیں ہوگی، بلکہ وہ بندہ جو ہے وہ مزید سست ہو جاتا ہے روزے میں، جب وہ بس کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ تو ذرا باہر نکلیں، اچھے کاموں میں ملوث ہوں، کلاسز جوائن کریں، قرآن کلاس، کسی کوئی حلقہ سٹارٹ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے سٹارٹ کریں۔ اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک، تو گھر والوں کے لیے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی، سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی، سب کو جمع کر لیا، یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی، یا قرآن مجید کی کہا کہ چلو جی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، مخصوص نمبر آف سورز کہ جی یہ 5 سورز ہم رمضان میں ختم کریں گے ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ۔ تو گول ہے نا، ایک گول جب آپ نے بنایا تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ چیز آپ کو خرافات سے دور کرے گی، نیٹ فلکس سے دور کرے گی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں، میرے زیادہ گولز امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں، تو وہ چیز پہ آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا ہے۔ تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا، لیکن سمارٹ گولز کے ساتھ، SMART۔ گول شوڈ بی اسپیسیفک، ایس سے مراد ہے اسپیسیفک، ایم سے مراد ہے میجریبل، اے سے مراد ہے اٹینیبل، آر سے مراد ہے ریئلسٹک، اور ٹی سے مراد ہے ٹائم باؤنڈ۔ یہ اس طرح کے گولز بنانا بہت ضروری، ریئلسٹک ہوں، میجریبل ہوں، ٹائم باؤنڈ ہوں، کہ میں اتنا کر لوں گا، اتنے عرصے میں کر لوں گا، اور وہ ریئلسٹک بھی اور اٹینیبل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں اس طرح کے گولز آپ کو بنانے چاہیے۔ تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، دیر آر 3 whose supplication is not rejected۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، the fasting person when he breaks his fast۔ روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ ہیں، آخرہ ریلیٹڈ ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو۔ دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اینڈ دا سپلیکیشن آف دی اوپریسڈ پرسن، مظلوم کی دعا، اللہ ریزز اٹ اپ ابو دی کلاؤڈز اینڈ اوپنز دا گیٹ آف ہیون ٹو اٹ، اینڈ دا لارڈ سیز بائی مائی مائٹ آئی شیل شیورلی ایڈ یو ایون اٹ شوڈ بی آفٹر اے وائل۔ مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan, through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1، جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے۔ یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہیں، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچول ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے۔ تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی۔ اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے، گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے، بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں. پھر اٹ از دی منتھ آف دعا, بہت امپورٹنٹ ہے. روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جنرس اینڈ شائے, تمہارا رب شرم والا ہے, جنرس ہے. اف his servant raises his hands to him in supplication, اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے, he becomes shy to return them empty, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں. یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے. تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا. یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے, اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا. تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے, تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا. فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی, ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے, گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں, لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے, اور وہ مسجد ہے, وہ قرآنک سرکلز ہیں, وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں وہ والی محفلیں ہیں. وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا. اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری کی حدیث ہے, if one does not leave off false speech and action, اگر کوئی فالس اسپیچ اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا, then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink, پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں, پھر وہ بھوک اور پیاس ہے اگر اس نے ایکشن فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا. تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشنز, فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں, تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں, اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں, کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا, اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے, سحری کرتا ہے, تو یہ کنٹرول سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں, اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو, کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا, رمضان میں بھی میں نے چھوڑا. تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے, کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے, تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے, رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر, کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی. اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں, تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو, لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں, شہوت پہ بڑے اثرات ہیں. تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. جو تقوی, جو حیا, جو اسٹرینتھ, جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا, اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا. نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی, تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے. تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں, خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں. گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں, لیکن یہ کہ بد نظری, کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے, کوئی غلط الفاظ ادا کر دے, گالم گلوچ کر لے, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا. صحیح حدیث ہے ابن حبان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ڈسلائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن, اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے, بدتمیز ہے, اور گلٹن ہے. گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے, اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہو شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں کرنا, شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں. شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے, شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے. اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ, جو کہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے.
اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، اور صبح کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے. نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز، دنیاوی معاملات میں بلا کا نالج ہے. اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف ہیئر آفٹر، اور اخروی معاملات میں کوئی نالج نہیں ہے، اگنورینٹ ہے، جاہل ہے. تو ایسے شخص کو اللہ نے پسند نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا گول اس کے اپوزٹ ہے. بری عادات کو کی لسٹ بنائی جائے، 3 بری عادات. جھوٹ بولتا ہوں، اوکے، اس کی لسٹ بن گئی. جھوٹ بہت بولنا. روڈ بیہیویئر، روڈ ہے، ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے، دوستوں کے ساتھ روڈ ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں، بیہیویئرل پرابلمز ہیں، وہ لسٹ بن گئی. ٹھیک ہے. تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی، کوئی گناہ کا عمل ہے، جی یہ بری عادت چھوڑنی. ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں، اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے، ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو، بری عادت ہے. فیس بک بہت یوز کرتا ہوں، بری عادت ہے، اس کی لسٹ بن گئی. تو یہ اس کے اپوزٹ آپ نے رمضان میں کرنا ہے. پورا 1 مہینہ لسٹ، یہ پورا آپ کو بیہیویئرل میکینزم ہے. گلٹنی کے اپوزٹ چلنا ہے، بہت زیادہ کھانے کے اپوزٹ چلنا ہے، کم کھانا ہے، کم کھانے کی عادت ڈالنی ہے. شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس، اوچھا پن اگر کوئی ہے اس بیماری کو کم کرنا ہے. راٹن کارپس بائی نائٹ سے مراد ہے کہ اپنی رات زندہ لاش کی طرح گزارنا، یعنی تھک ہار کے بس سو جانا. کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں، بس کھا لے پی لے جی لے سے زندگی گزری. یا روٹن کارپس بائی نائٹ کو تو میں ایک اور طرح سے بھی سمجھتا ہوں، جیسے اللہ معاف کرے آج کل نوجوان جو ہیں بالکل اس طرح رات گزارتے ہیں جیسے زندہ لاش ہے. موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے زومبی کی طرح، آنکھیں لال ہوئی ہوتی ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، وہ روٹن کارپس ہی ہے نا، زندہ لاش ہی ہے. تو وہ چیز پسند نہیں کی گئی، اس کے اپوزٹ چلنا. اور ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ساری توجہ دنیا داری پہ، گدھے کی طرح کام کرنا. اور دنیاوی معاملات کا بہت نالج ہونا، لیکن اخروی معاملات پہ ایکسکیوزز دینا کہ نہیں مجھے اس کا نالج نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں، نہ اس کی جستجو کرنا، وہ نالج حاصل کرنے کی جستجو بھی نہ کرنا. تو یہ منتھ میں گول بنائیں کہ کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے، میں نے کچھ زکوٰۃ کے مسائل پہ کتاب پڑھ لیں. کتنی کتابیں دارالسلام میں بھری ہوئی ہے کتابوں سے پوری. آپ kalamullah.com، میں نے آپ کو ایک ریفر کیا، islamhouse.net ویب سائٹ ہے، kitabusunnat.com، وہاں اردو کتب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. اگر کسی کو آن لائن پڑھنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی کتابیں 3-4 ایسی رکھیں جن کا مطالعہ کریں. ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں، حدیث کا مجموعہ ہے بڑا زبردست ریاض الصالحین. اس میں زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ اس کا ایک مجموعہ ہے. امام النووی نے اس کو جو ہے وہ اس کو جمع کیا ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. یہ اعمال کی لسٹ بنانا رمضان میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم کل کو جب رمضان سے نکلیں تو کچھ نالج کے ساتھ نکلیں، کچھ اچیو کیا ہو ہم نے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور چیزیں بھی اچیو کی ہوں. ٹھیک ہے. تو لاسٹلی بس یہی ہے قرآن مجید کی چیپٹر 57 ورس 16 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دی ہارٹس آف دوز ہو بلیو ٹو بی افیکٹڈ بائی Allah's ریمائنڈر. کیا وقت نہیں آ گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا دل افیکٹ ہو اللہ تعالیٰ کے ریمائنڈر سے. لیسٹ دے بیکم ایز دوز ہو ریسیوڈ دا اسکرپچر اینڈ دا ٹرم واز پرولونگ فار دیم اینڈ سو دیئر ہارٹس ور ہارڈ. نہ کہ وہ ایسے بن جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے لیے ٹرم پرولونگ کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. تو جب ہم رمضان سے نکلیں تو میک شور ہمارے دل نرم ہیں، لیکن وہ کب نرم ہوں گے؟ جب ہم رمضان کا وہ مقصد اچیو کریں گے جو مقصد رمضان ہمیں دینے آیا ہے، اور جب ہم قرآن مجید سے اٹیچ ہوں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ورشپ سے اٹیچ ہوں گے. اسی لیے ابھی سے اپنی نمازیں لمبی کرنی شروع کر دیں، اذکار ابھی سے شروع کر دیں، 12 سنتیں ابھی سے لے آئیں، قرآن ڈیلی ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، مختلف صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، دعائیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ اپنی روٹین ابھی سے ایڈجسٹ کر لیں اور رمضان میں نہ ایڈجسٹ کرتے پھریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.